سورہ الزمر رکوع نمبر 7 تلاوت. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایها الجاہلون ولقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القیامة والسماوات مطویات بیمینه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. سورہ الزمر رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلو؟ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں میں ہو، شکر والوں میں سے ہو. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے. اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے اللہ چاہے. پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی، اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے. سورہ الزمر رکوع نمبر 7 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اس رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کی بندگی یہ علم ہے. خدا کی نظر میں علم جو ہے نا، وہ اس کا نام ہے اللہ کی بندگی، اور جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے جو کچھ بھی ہے اس کا نام ہے جہالت. اللہ کا بندہ ہو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ہے علم، اور اللہ کا بندہ نہ ہو تو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ جہالت. بس جہالت اور علم کی تعریف سن لو. علم خدا کے حضور جھک جانے کا نام علم ہے، اور خدا کے سامنے اکڑ جانے کا نام جہالت ہے. جسے خدا کی پہچان ہے وہ علم والا ہے، جسے رب کی پہچان نہیں وہ کتنا بھی عقل مند ہو اور کیا کچھ کیوں نہ بنا پھرتا ہو، وہ خدا کی نظر میں اور وہ قرآن کی نظر میں اور وہ دین کی نظر میں وہ شخص جاہل ہے. اللہ پاک ہم سب کو علم معرفت الہیہ نصیب فرمائے. اولیاء اور انبیاء کی پوجا کرنا یہ بھی شرک ہے، اور ان کی گستاخی کرنا یہ مداحنت اور بے ادبی ہے. انبیاء کی پوجا بھی نہ کرو اور انبیاء کی گستاخی بھی نہ کرو. گستاخی کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور پوجا کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. گستاخی سے بچنا چاہتے ہو تو تعظیم کرو، شرک سے بچنا چاہتے ہو تو ان کو خدا نہ کہو. جی، شرک سے بچنا چاہتے ہو تو ان کو خدا نہ ٹھہراؤ، اور گستاخی سے بچنا چاہتے ہو تو ان کے حضور غلام ہو جاؤ. جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے اس پر رب کا کرم بھی عام ہو جاتا ہے. اور کسی شاعر نے بھی کیا خوبصورت کہا کہ ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. اور پھر اگر کوئی شرک کرتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو کہا تم اگر اپنے عملوں کو بچانا چاہتے ہو
تو عبادت الہیہ کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو. یہ تمہاری کوئی خوبی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا پڑھاتے ہو، سجدہ کرتے ہو یا کراتے ہو، اس میں تمہارا اپنا کچھ نہیں، یہ خدا کا کرم ہے کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے تمہارے لیے کھولے ہیں. تو اس لیے جب نماز پڑھو تو یہ کہو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی ہے. قیامت کے دن کا منظر رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا، فرمایا گیا کہ ایک سور پھونکا جائے گا، ایک آواز آئے گی، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے خود یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الا من شاء اللہ، اللہ جسے چاہے گا وہ قیامت کی آواز سن کر بھی بے ہوش نہیں ہوگا، سور کی آواز سن کر بھی بے ہوش نہیں ہوگا، قیامت اس پر کچھ بھی اثر نہیں کرے گی. کہا وہ خوش نصیب کون ہے؟ حضور نے فرمایا ان میں سے خوش نصیب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ طور پر پہلے بے ہوش ہو چکے ہیں، لہٰذا اب جو رب کے جلوے دیکھ کر بے ہوش ہو چکا ہے اس کو اب جو ہے نا اسرافیل علیہ السلام کا سور کیا بے ہوش کرے گا. اس لیے یہ سور جو ہے نا لفظ وہ سواد واو رے سے ہے، سواد واو را، یہ سور سور سے ہے، سور سے اس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے آواز دینے والا ایک باجا، وہ ایک آواز دینے والا ایک آلہ ہوگا جس میں سے آواز آئے گی جو تمام کے تمام انسانوں کو مار ڈالے گی، تمام چیزوں کو، زمین اسمان میں ہر شے بے ہوش ہو جائے گی. پھر اس کے بعد دوبارہ اسی میں سے آواز آئے گی تو زندہ بھی ہوں گے. تو وہ پہلا جو نفخہ ہوگا اس کو نفخہ اولا کہتے ہیں. سب بے ہوش ہوں گے مگر حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ ہستیاں بے ہوش نہیں ہوں گی. تفسیر شریف میں یہ آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نفخہ صاعق سے تمام آسمان اور زمین والے مر جائیں گے سوائے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت. یہ نہیں مریں گے اور یہ سلامت رہیں گے. پھر اللہ پاک ان دونوں نفخوں بعد والی جو آواز آئے گی ان دونوں کے درمیان 40 برس کی مدت ہوگی. اس مدت کے اندر ان فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا. دوسرا قول یہ ہے کہ جتنے شہداء کرام ہیں اللہ کے رستے میں جو شہید ہیں یہ ان کو بھی جو ہے نا نفخہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے یہ بھی بے ہوش نہیں ہوں گے. کیوں؟ قرآن نے ان کے لیے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، چونکہ قرآن ان کو زندہ کہہ چکا ہے اب یہ کسی کے مارنے سے مریں گے نہیں. حدیث شریف میں ہے وہ شہداء جو تلواریں اپنی گردن میں لٹکائے ہوئے اللہ کے عرش کے ارد گرد ہوں گے. تیسرا قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ طور پر بے ہوش ہو چکے ہیں اس لیے نفخہ سے آپ بے ہوش نہیں ہوں گے بلکہ متیقظ اور ہوشیار ہوں گے اور ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوگا وہ دیکھ رہے ہوں گے. چوتھا قول یہ ہے کہ مستثنیٰ جنت کی حوریں اور عرش اور کرسی کے رہنے والے ہیں. اور حضرت دہاق کا قول یہ ہے کہ رضوان اور حوریں اور وہ فرشتے جو جہنم پہ مامور ہیں اور وہ جو جہنم کے سانپ اور بچھو ہیں وہ بھی اس نفخہ سے بے ہوش نہیں ہوں گے. یہ حوالہ تفسیر کبیر اور جمل کا ہے. اور پھر جو دوسرا نفخہ ہوگا جس سے پھر مردہ زندہ کیے جائیں گے وہ اپنی قبروں سے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے کہ اور حیرت میں آ کر ادھر ادھر نگاہیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا. اس وقت ہر ایمان والے کی قبر کے پاس جنت سے سواری لائی جائے گی. اسے کہا جائے گا کہ آپ پیدل نہیں چلیں، سواری پر بیٹھیں، آپ کو سواری پر سوار کر کے لے جایا جا رہا ہے. اللہ حضور پاک کے وسیلے سے ہمیں بھی ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ.